بارسلونا ماسٹر کلاس اگینسٹ ریئل بیٹس۔ بارسلونا نے اس میچ میں اپنے بہت سارے اسٹارٹنگ 11 کے جو پلیئرس ہیں وہ نہیں تھے، اس کے باوجود وہ ایسی اسکور لائن نکال سکتے ہیں کہ 5-3 کے اسکور لائن سے وہ ریئل بیٹس سے جیت گئے۔ وہ ریئل بیٹس جو اپنے پچھلے آنے والے میچز میں وننگ اسٹریک میں تھی، جو ڈاربی میں جیت گئی اور ابھی وننگ اسٹریک میں تھی، اور بارسلونا نے ایسے ماسٹر کلاس دکھا دیا ریئل بیٹس کے سامنے کہ یہ بتا دی دنیا کو کہ ہم پھر سے اپنی فارم میں آ چکے ہیں۔ اگر ہم بات کریں بارسلونا کے اسٹارٹنگ 11 کے بارے میں، تو اس بار فلک نے بہت سارے چینجز کیے تھے جو ان ایکسپیکٹڈ تھے ایک اوپوننٹ مینیجر کے لیے۔ ہنسی فلک نے اس میچ میں بہت سارے روٹیشن کیے ہوئے تھے، ان میں سے ایک بڑی روٹیشن یہ تھی کہ ہنسی فلک نے رفینہ کو ریسٹ دیا ہوا تھا، کیونکہ آنے والے وقت میں بھی بہت سارے میچز باقی ہیں، تو ہنسی فلک بالکل رسک لینا نہیں چاہتے کہ رفینہ کو انجری وغیرہ پھر سے ہو جائے۔ تو بارسلونا نے بھی اپنی نئی فارم پکڑی اور رفینہ پھر سے انجرڈ ہو گئے تو بارسلونا کے لیے مشکل ہو سکتی ہے اور ہنسی فلک کے لیے بھی۔ اگر ہم بات کریں بارسلونا کی اسٹارٹنگ 11 کے بارے میں، تو اسٹارٹنگ 11 میں کچھ چینجز کیے ہوئے تھے ہنسی فلک نے، جس سے اس سے سب سے پہلے لامین یامال، جو ریگولرلی تو اپنے رائٹ ونگ میں کھیلتے ہیں، لیکن اس میچ میں ہنسی فلک نے یامال کو ایز اے نمبر 10 کھلایا تھا، اور یامال کی جگہ رائٹ ونگ میں ہونی بارچی کھیل رہے تھے، اور ایشورڈ لیفٹ ونگ میں، اور فران ٹورس جس نے بہت زیادہ بہترین پرفارمنس دی تھی، ہیٹ ٹرک ماری انڈر 30 منٹ، فران ٹورس ایسا اسٹرائکر کھیل رہے تھے۔ ریئل بیٹس نے بارسلونا کے خلاف تو پہلا گول انہوں نے مارا تھا، لیکن ان سے غلطی یہ ہوئی کہ وہ بارسلونا کے اوپر بہت زیادہ پریس کر رہے تھے، اور غلطی یہ کہ پریس تو کر رہے تھے لیکن وہ کوئی بال ون نہیں کر پا رہے تھے۔ ان کی پریس تو تھی لیکن وہ بال ون نہیں کر رہے، اگر بال ون کرتے تو پھر مس ہو جاتی، پر وہ سیکنڈ بال پھر سے ون نہیں کر پا رہے تھے، اور اگر بارسلونا کے سامنے آپ ایسے ڈر کر کھیلو گے تو بارسلونا تو آپ کو ہرائے گی نا۔ یامال نے اس میچ میں 3 بگ چانسز کریٹ کیے ہوئے تھے، اور اسی چانسز سے فران ٹورس کے گولز بھی آئے تھے۔ اور اگر ہم بات کریں بارسلونا کے ڈیفینس کی، بارسا کے آج ڈیفینس میں جیرارڈ مارٹن کھیل رہے تھے، جو بارسلونا فینس کے لیے جیرارڈ مالڈینی بھی ہے۔ جیرارڈ مارٹن کا گیم تو بہت ہی بہترین نکلا تھا۔ جیرارڈ مارٹن نے اپنی گیم میں مطلب وہ بارسلونا کو ایسے سپورٹ دے رہا ہے ڈیفینس میں جیسے انیگو مارٹینز دیتے تھے بارسلونا کو، اوفینسو پلے میں ساتھ میں ہوتا ہے، اس کی وجہ سے بارسلونا اب اوفینسو گیم میں بہت زیادہ بہتر ہو رہی ہے۔ بارسلونا نے اپنی گیم تو کمفرٹیبل ون کر لیا تھا، ریئل بیٹس کے میں کچھ مشکلات ہوئی تھی، لیکن وہ بارسلونا نے ان کا سلوشن اسی وقت نکال لیا تھا اور گیم کمفرٹیبل 5-3 کے ون سے نکال دیا تھا بارسلونا نے۔ اگر ہم بات کریں میڈرڈ کی، تو میڈرڈ کو اپنے جو ہینڈ میں گیم ہے وہ لازم جیتنا ہوگا، ورنہ وہ بارسلونا سے اور پوائنٹس پیچھے رہ سکتے ہیں۔ اگر ہم بات کریں پریمیئر لیگ کی، تو وہاں تو بہت سارے نیوزیں آ رہی ہیں، کیونکہ ریسنٹلی محمد صلاح نے ایک انٹرویو دیا ہوا تھا، جس انٹرویو میں صلاح نے بہت ساری ایسی باتیں کہی ہیں، جیسے صلاح نے کہا ہے کہ میڈیا ان کو بہت زیادہ ہیٹ کر رہا ہے، لیکن کوئی وجہ نہیں بنتی ہیٹ کرنے کی، میڈیا کی طرف سے مجھے بہت ہیٹ۔ صلاح نے یہ بھی کہا کہ اسے انڈر دا بس پھینکا جا رہا ہے لیورپول ٹیم سٹاف کی طرف سے، شاید وہ مینیجر کا بھی کہہ رہے ہوں گے، اور انہوں نے سلوٹ کو بھی کرٹیسائز کیا ہے پبلکلی، جو میرے خیال سے نہیں کرنا چاہیے تھا، کیونکہ اگر ہم دیکھیں یہ تو وہی صاف ہو رہا ہے جیسے رونالڈو اور مین یونائٹیڈ کا ہوا تھا 2022 میں، جس کے بعد رونالڈو نے مانچسٹر کو لیو کر دیا تھا۔ صلاح کا بھی یہی دکھ رہا ہے، اور صلاح نے یہ بھی کہا تھا کہ وہ افکن سے پہلے اینفیلڈ میں اپنے فینس کو گڈ بائی کہنا چاہتے ہیں، جو صلاح نے کیا، جس طرح سے صلاح نے اپنے فینس کے پاس گیا وہ میچ کے بعد۔ صلاح کا کہنا یہ ہے کہ میں نے لیورپول کلب کو بہت کچھ دیا ہے، اور وہ یہ ڈیزرو نہیں کرتا کہ وہ ہر میچ میں بینچ میں ہی بیٹھا رہے، لیکن اگر ہم دوسرے پرسپیکٹو سے دیکھیں تو صلاح نے ویسا کوئی پرفارمنس ابھی تک اس سیزن دی نہیں ہے کہ وہ اسے اسٹارٹنگ 11 میں جگہ مل سکے۔ صلاح کو خود کو پروف کرنا ہوگا، لیکن صلاح کا یہ ایسے ایکشن پبلک میں انٹرویو دینا اور آرنے سلاٹ اور ان سٹاف کو
کال آؤٹ کرنا، یہ صلاح کی امیج کو فینس کے سامنے خراب کر سکتا ہے۔ صلاح کو یہ بات بھی سوچنی چاہیے تھی۔ لیکن اگر ہم دوسری طرف دیکھیں تو صرف ہی صلاح ہی کیوں بینچ ہو رہا ہے، کیونکہ وین ڈائک کی بھی پرفارمنس ویسی نہیں آ رہی ہے جیسے ایکسپیکٹڈ تھی، تو صرف صلاح ہی کیوں بینچ ہو رہا ہے۔ تو ہم یہاں یہ مان کے چلتے ہیں کہ آرنے سلاٹ اور صلاح کے بیچ کے جو ریلیشن ہے وہ بالکل بروکن ہو چکا ہے، اور یہ بات صلاح نے خود بھی کنفرم کری ہے۔ صلاح نے یہ کہا ہے کہ پہلے آرنے سلاٹ اور میرے بیچ کی ریلیشن بہت ہی اچھا تھا، اور اچانک سے ہمارا رشتہ بالکل خراب ہو گیا ہے۔ لیورپول کا بیک ٹو بیک گیمز ہارنا یا ڈرا کرنا، اور یہ چیز تو پوری ٹیم کے اوپر ڈپینڈنٹ ہوتی ہے نا۔ صرف اگر ہم اس بار بات کریں لیورپول کی ٹیم میں کون سب سے زیادہ پرفارمنس دے رہے ہیں، وہ کوئی اور نہیں، صرف سوبوسلائے ہے۔ کوئی پلیئر ایسے پرفارمنس نہیں دے رہی ہے جو ٹیم ٹک سکے، صرف سوبوسلائے جو اچھے پرفارمنس بیک ٹو بیک گیمز میں دیتا ہے، نہ فلورن ویٹس نہ کوئی اور، کوئی بھی ویسی پرفارمنس نہیں دے رہے، تو صرف صلاح ہی بینچ ہو رہا ہے۔ اور وین ڈائک کی بھی ویسے کوئی پرفارمنس نہیں آ رہی جو اسے سٹارٹنگ 11 میں جگہ مل سکے، لیکن پھر بھی آرنے سلاٹ صرف صلاح کو بینچ کرے، اور صلاح اس بات سے یہ فیل کرے کہ وہ صرف ٹارگیٹڈ ہو رہے ہیں اور کوئی نہیں ہو رہا۔ اور صلاح نے یہ بات ہنٹ بھی کی ہے کہ وہ شاید آنے والے اپ کمنگ ونڈوز میں لیورپول لیو کر سکتے ہیں۔ اگر ہم بات کریں کہ آرنے سلاٹ ابھی تک سیک لیورپول نے کیوں نہیں کیا، کہ وہ بیک ٹو بیک ایسی گندی پرفارمنس اس کی ٹیم دے رہی ہے، لیکن وہ ابھی تک اپنے جاب پر ٹکے ہوئے ہیں، وہ ابھی تک سیک نہیں ہوئے۔ لیورپول کے پاس ابھی آرنے سلاٹ کا کوئی الٹرنیٹیو مینیجر نہیں ہے، اس لیے لیورپول ابھی آرنے سلاٹ کو سیک نہیں کر رہے ہیں۔ اگر ہم بات کریں باقی میچز کی تو آرسنل نے بھی پوائنٹس ڈراپ کیے تھے، وہ ویلا پارک میں میچ ہار گئے تھے، جیسے ایسٹن ویلا نے لاسٹ منٹ ونر مار کے ہرایا آرسنل کو۔ آرسنل کے میچ پوائنٹس ڈراپ کرنے کے بعد مانچسٹر سٹی نے آرسنل کو کلوز ڈاؤن کر دیا ٹائٹل ریس کے لیے، تو اب ٹائٹل ریس اور بھی زیادہ کمپٹیٹیو ہو چکا ہے، جو اور بھی زیادہ انٹرسٹنگ ہے، اور مین یونائیٹڈ کے پاس بھی چانس ہے کہ وہ ٹاپ 6 میں جگہ بنا سکتی ہے اگر وہ اپنی۔ تو یہ تھی آج کی ویڈیو۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو لائک ضرور کرنا اور شیئر ضرور کرنا اپنے دوستوں کے ساتھ، اور ایسے ہی مور انٹرسٹنگ ویڈیو کے لیے فٹ بال کے ریلیٹڈ چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولنا۔